باپ اپنی زندگی کو گنوا دیا اولاد کے لیے، بیٹا اپنی اولاد کے لیے وہ بھی جوانی میں چلا گیا اور اس کی اولاد پیدا ہوئی، وہ بوڑھا ہو گیا، باہر کی دنیا کو چھوڑ کر کے پھرا رہا ہے، دولت کمانے کے لیے، بلڈنگ بنانے کے لیے اس نے حرام کاروبار بھی کر لیا، سودی کاروبار بھی کر لیا، دوسروں کے حقوق کو بھی دبا لیا، لیکن آج جب مرا ہے رو تو رہا ہے بیٹا، رو تو رہی ہے بیوی، سارے کے سارے لوگ رو رہے ہیں، لیکن قبر میں پہنچا دیا گیا ہے، قبر میں داخل کیا جا رہا ہے، قبر میں ڈال دیا گیا، جس قبر میں سے کفنایا گیا ہے وہی معمولی کاٹن کا کپڑا ہے، اس قبر میں کوئی جیب نہیں ہے، بیٹا اپنے باپ کو دفن کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، رو رہا ہے، بہت زیادہ غمگین ہے، سارے کے سارے لوگ اسے سمجھا رہے ہیں، لیکن بیٹا بھی یہی کہتا ہے، اے میرے ابو میں نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے، قبر میں آپ کے ساتھ میں جانے کو تیار نہیں ہوں، بیوی بھی جانے کو تیار نہیں، کہا احباب نے ہر دفن کے وقت اب ہم وہاں کا کیا حال جانے، لحظ تک آپ کی تعظیم کرتی، اب آگے آپ کے نام اعمال جانے، تخت لگا دیا گیا، لوگ مٹی دے رہے ہیں، بیٹا بھی مٹی دے رہا ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے، روتے بھی مٹی دے رہا ہے، لیکن جیسے گاؤں والے رشتہ دار اپنے ہاتھوں کو دھل کر کے واپس گھر آ رہے ہیں، بیٹا بھی واپس چلا رہا ہے، جس بیٹے کے لیے باپ نے دن رات محنت کیا، حرام کاروبار کیا، آج وہ بیٹا بھی اپنے باپ کو تنہا چھوڑ کر کے آ رہا ہے، قبر کی تاریخ اور اندھیرے گڈھے میں چھوڑ کر کے آ رہا ہے، بیٹا تو رو رہا ہے، بیوی تک گزارے گی 4 مہینہ 10 دن، بیٹا 3 دن سوگ منائے گا، بیٹا اپنی دنیا میں مگر ہو جائے گا، آپ کے مرنے کے ہفتے کے بعد وہ کاغذی کارروائی میں لگ جائے گا، میرے باپ نے جو چھوڑا، میرے باپ کی جو زمین و جائیداد، میرے باپ کی جو پراپرٹی میں اسے اپنے نام کرا لوں، آپ کی حیثیت ہو جائے گی، ایک عید 2 عید، ایک بقرعید 2 بقرعید کو بیٹا روئے گا، پھر وہ بیٹا آپ کو بھول جائے گا، شادی کے موقع پر آنسو بہا لیا جائے گا اور آپ کو بھلا دیا جائے گا، دنیا بھول جائے گی میرے پیارے بھائیوں، میرے رب نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا نام ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ محترم علماء کرام، سامعین اعظام، پیارے بھائیوں، بزرگوں، قوم کی امید اور نونہال بچوں، ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی آدمی پیدا ہوا ہے اور پیدا ہونے کے بعد اگر وہ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور ایمان کے جو اور ارکان ہیں ان تمام ارکان پہ ایمان رکھتا ہے، لیکن اگر وہ آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو، اگر وہ بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان نہ رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ وہ بندہ جو آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھے، قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہ رکھے، جو اس بات پر ایمان نہ رکھے کہ اس دنیا کے اندر آیا ہے اور آنے کے بعد جب مرے گا، مرنے کے بعد ایک ایسا بھی ٹائم آئے گا کہ اسے اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا اور اللہ رب
रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर किया जाएगा। अगर बंदे को इस बात पर ईमान और यकीन ना हो तो उस बंदे का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाइयों, हम और आप ये जानते हैं कि इस कायनात के अंदर एक इंसान पैदा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के घर में बेटा या बेटी को पैदा करता है और जब औलाद पैदा होती है तो घर खानदान के लोग खुशियां मनाते हैं। बल्कि हमारे समाज और मुआशरे में खुशियां मनाने के लिए लोग आपस में मिठाइयां तकसीम करते हैं और अपनी ताकत और बिसात के मुताबिक बड़ी शान और शौकत के साथ लोग अकीके का प्रोग्राम भी करते हैं और अकीका का फरीदा अदा करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको ये जानना पड़ेगा और हमें और आपको इस बात पर यकीन रखना पड़ेगा कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर पैदा किया है तो हम एक न एक दिन मरने वाले हैं। हमारे ऊपर मौत आएगी और हमें इस दुनिया से जाना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों, हमने और आपने ये मुशाहिदा किया है, दुनिया ने ये तजर्बा किया है कि जब मौत का टाइम आ जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से इंसान की जो जिंदगी मुतय्यन कर दी गई है, जब वो टाइम आ जाता है तो मौत का फरिश्ता जब इंसान की रूह को निकालने के लिए आता है तो उसे इस बात की फिक्र नहीं होती कि मैं जिस बाप के बदन से रूह को निकाल कर ले जाने वाला हूँ, अभी उस बाप की बेटियां जवान हैं जिनकी शादी करनी है, अभी उस बाप के बच्चे छोटे हैं जिन्हें आला तालीम हासिल करनी है, अभी उस बाप का घर अच्छा नहीं बना है, इसकी औलाद कहाँ रहेगी। मेरे प्यारे भाइयों, जब मौत का टाइम आ जाता है तो मौत का फरिश्ता ये भी नहीं देखता है कि ये नौजवान जिससे उसके घर खानदान ऐसा अकरबा रिश्तेदारों को बड़ी उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। एक बाप जो बड़ी मेहनत के साथ अपने जवान बेटे को पढ़ाता है, अपने बेटे की तालीम और बेहतरीन तरबियत का इंतजाम बड़ी उम्मीद के साथ करता है, दरख्त लगाते जा रहा हो, फल के इंतजार में रहता है, लेकिन अल्लाह की तकदीर के मुताबिक इसका टाइम पूरा हो जाता है। और एक वो बच्चा जो जब इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ था, घर और खानदान के लोगों ने खुशियां मनाई थी, जो घर खानदान बड़ी खुशी के साथ जिंदगी बसर कर रहा था, मौत का फरिश्ता आता है और उस जवान के बदन से उसकी रूह को निकाल करके चला जाता है। और जो घर, जो खानदान, जो रिश्तेदार खुशियां मनाते हुए आपस में रह रहे थे, खुशियों के माहौल में रह रहे थे, पूरे घर और खानदान में मातम पसर जाता है, मातम है। क्या कभी हमने और आपने गौर किया कि ऐसा होता क्यों है? अल्लाह तबारक व तआला कभी अपने बंदे को इस दुनिया के अंदर पैदा करता फिर मौत क्यों देता है? आइए हम इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करें। जब हम सूरतुल मुल्क उठाते हैं तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला बयान करता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन। बाबरकत है ज़ात, बाबरकत है अल्लाह जिसके हाथ में बादशाहत, वो हुआ अला कुल्लि शैइन कदीर, और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज को बता दे। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह तबारक व तआला ये बयान फरमा रहा है, मेरे बंदो गौर से सुनो, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बाबरकत है वो अल्लाह, बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है, वो हुआ अला कुल्लि शैइन कदीर, और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज के ऊपर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह तबारक व तआला ये बयान फरमाता है, मेरे बंदो, अल्लाह वो है जिसने मौत और जिंदगी को सिर्फ इसीलिए पैदा किया है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आजमाए कि तुम में अच्छा अमल कौन करता है। अल्लाह तबारक व तआला ये परखता है, अल्लाह ये जांचता है और अल्लाह इम्तिहान लेना चाहता है कि मेरा बंदा दुनिया के अंदर गया है, मेरा बंदा मेरी नेमतों से तो फायदा उठा रहा है, मेरी नेमतों से मुकम्मल फायदा उठा रहा है, वो मेरी दी हुई ताकत के जरिए पैसा कमा रहा है, दौलत कमा रहा है, दुनिया के अंदर दौलत कमा रहा है, प्रॉपर्टी बना रहा है, लेकिन क्या मेरा बंदा मेरी इबादत और बंदगी करता है या मेरी इबादत और बंदगी नहीं करता है? मेरे प्यारे भाइयों, पता ये चला अगर अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया है तो हमें मरना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। अल्लाह तबारक व तआला ये बयान फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो, हर नफ्स को मौत का मजा चखना पड़ेगा।
پیدا کر دیا ہے، موت کا جب ٹائم آ جائے گا، موت کا فرشتہ اس کی روح کو نکالنے کے لیے آ جائے گا، اور اے میرے بندو تمہیں مرنا تو پڑے گا، مگر مرنے کے بعد یہ بھی تم جان لو وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم دنیا کے اندر جو کام کر کے جاؤ گے کل قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائی کو کل قیامت کا دن ہوگا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے میرے پیارے بھائی کو انسان نیک عمل کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، لیکن اس کی نیکیوں کا علم دنیا کو نہیں ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایک آدمی گناہ کا کام کرتا ہے لیکن اس کے گناہ کا علم دنیا کو نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کے نام اعمال کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے گا، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آپ مجرموں کو دیکھو گے، آپ گنہگاروں کو دیکھو گے، جس حال میں ہوں گے ڈرے بھی ہوں گے، سہمے بھی ہوں گے، وَيَقُولُونَ اور ایک گنہگار کہہ رہے ہوں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری تباہی، ہائے ہماری بربادی، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نے تو میری زندگی کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو ریکارڈ کر دیا۔ قرآن کریم اٹھائیے اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو آدمی دنیا کے اندر رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر نیک کام کرے گا، کل قیامت میں اللہ کیا دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو آدمی ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر برائی کا کام کرے گا، کل قیامت میں اللہ کے ہم سے بھی دیکھ لے گا۔ میرے پیارے بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک بیان فرما دیا ہے، اللہ فرماتا ہے مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، اے میرے بندو تم اپنی زبان سے جو لفظ بولو گے میرے فرشتے اسے نوٹ کر رہے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ نے ہمارے کندھوں پر کرامن کاتبین کو بٹھا دیا ہے جو ہماری ایک ایک حرکت کو جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو اگر تم نے یہ سوچ لیا ہے، اے میرے بندے اگر تو یہ سوچ سمجھ کر کے دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے کہ تجھے دنیا کے اندر ہم نے پیدا کیا ہے، تیری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے، اے میرے بندے تو دنیا کے اندر گیا ہے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق تو زندگی گزار کر کے آئے، نہیں اللہ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے میرے بندو کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، اے میرے بندو کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بیکار پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اے میرے بندو کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا، کیا تمہارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ کل قیامت کے دن تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرما رہا ہے، سمجھا رہا ہے اگر تمہیں اس بات پر ڈاؤٹ ہے، اگر تمہیں اس بات پر شک اور شبہ ہے کہ تمہاری ہڈیاں بکھر جائیں گی اللہ تمہیں کیسے اٹھائے گا، اللہ فرماتا ہے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے اے انسان کیا تو نے یہ سوچ لیا ہے أَن يُتْرَكَ سُدًى کہ تجھے جو ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اے میرے بندے بتا أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا تو منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے ایک معمولی قطرے سے تمہیں جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، ورنہ اس بات پر بھی قادر ہے جب تم مر جاؤ تمہاری ہڈیاں سڑ چکی ہو، تمہارے قبر کے نشانات کو مٹا دیا گیا ہو، دنیا والے تمہاری قبر کے نشانات کو بھول گئے ہو، دنیا والوں کو پتہ نہ چلا ہو تمہارا باپ کون تھا، تمہارا بھائی کون تھا، تم کون تھے، جب تمہارا وجود دنیا
سے ختم ہو چکا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری خبر سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائی اور آگے بڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ کیا انسان نے ایمان کر لیا ہے أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ کہ انسان کی بگڑی ہڈیوں کو اکٹھا نہ کر پائیں گے؟ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، اے انسان تو کس قدر نادانی میں پڑا ہوا ہے، اے میرے بندے تیری بگڑی ہڈیوں کو اکٹھا کرنا تو دور کی بات، بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ہم تو تیرے انگلی کے پور کو برابر کرنے پر قادر ہیں۔ انگلی کا جو پور دنیا میں جب تھا کسی پور کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو ہماری قبر سے اٹھائے۔ بتائیے چلا میرے پیارے بھائیوں کہ ہم اگر آئے ہیں تو ہمیں جانا پڑے گا، اور جانا پڑے گا تو عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرنے والا ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اس دنیا کے اندر ایک آدمی آیا ہے، عمل جو بھی کرے، کام جو بھی کرے، پورے عمل کا بدلہ تو کل قیامت کے دن پائے گا، جیسا کہ میں نے قرآن کے حوالے سے یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا دار البقاء ہے۔ یہاں عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں کوئی آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ کے لیے زندگی نہیں دی۔ اس دنیا کے اندر ابراہیم خلیل اللہ آئے، اسماعیل آئے، حضرت سلیمان آئے، وہ علیہ السلام جیسے پیغمبر آ رہے ہیں، وہ علیہ السلام سارے روز اس حال میں اپنی قوم کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے اور کہتے رہے یا قومی عبد اللہ، اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، مالکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ سارے کے سارے نبی آئے، تمام کے تمام رسول آئے، سب کو اس دنیا سے جانا پڑا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے جانا پڑا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو یہ تعلیم دی اور آپ نے بیان کروایا اذکروا ذکر هذه اللذات الموت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، لذتوں کو توڑ دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی، لذتوں کو مٹا دینے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، موت کو یاد کرو میرے پیارے بھائی۔ اور آپ یقین مانو کہ انسان اس دنیا سے جاتا ہے وہ بڑا بے بس ہوا کرتا ہے، بڑا بے بس ہوا کرتا ہے۔ اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کی اولاد اس کے سامنے موجود ہے، اس کا بیٹا موجود ہے، اس کی بیٹی موجود، اس کی بیوی موجود، اس کا بھائی موجود ہے، لیکن سارے کے سارے لوگ اللہ کے فیصلے کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اللہ اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ اذا بلغت التراقی، اور اس نے جب انسان کی روح سے درگاہ تک آ جاتی ہے، ہستی میں آ جاتی ہے، اس کے سینے پر اٹک جاتی ہے، وقیل من راق، کہا جاتا ہے جھاڑ پھونک کرنے والا کون ہے، دوا علاج کرنے والا کون ہے، بیٹا پریشان، میرے ابو کو بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں، بیوی پریشان، میرے شوہر کو بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں، بیٹا پریشان، میری بیوی کو بڑی تکلیف، میری ماں کو بڑی تکلیف، سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں۔ اللہ نے پیسہ بھی دیا، اللہ نے دولت بھی دیا، ڈاکٹر اعلیٰ سے اعلیٰ موجود ہے، لیکن ڈاکٹر کہہ دیتا ہے لے جاؤ اب دوا کی نہیں بلکہ دعا کی ضرورت ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق، وہ مرنے والا جان جاتا ہے، وہ جانے والا جان جاتا ہے، اسے پتا چل جاتا ہے اب تو میرا بنگلہ کسی کام کا نہیں ہے، اب تو میرا گھر کسی کام کا نہیں ہے، اب تو میری گاڑی کسی کام کی نہیں ہے، یہ میری اولاد کسی کام کی نہیں ہے، وظن انه الفراق، اسے اس بات پر یقین ہو جاتا ہے اب تو مجھے دنیا سے جانا پڑے گا۔ والتفت الساق بالساق، انسان کی پنڈلی دوسرے پنڈلی سے مل جایا کرتی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کتنا بے بس انسان ہے، گھیرے ہوئے ہیں، چارپائی کے کنارے پورے گاؤں اور پورے رشتہ دار کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ
تنظرون. اللہ فرماتا ہے جب انسان کی روح کی حالت میں آ جاتی ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تم لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو باپ کے سامنے اس کا بیٹا جا رہا ہے، بیٹے کے سامنے اس کا باپ جا رہا ہے، شوہر کے سامنے اس کی بیوی جا رہی ہے، بیوی کے سامنے اس کا شوہر جا رہا ہے. دنیا والے سارے کے سارے لوگ موجود، وہ بیچارہ اپنے دکھ درد میں پریشان، وہ اپنی تکلیف میں پریشان. اسے آج نہ بیٹا یاد آ رہا ہے، آج نہ بیوی یاد آ رہی ہے، آج نہ ابا یاد آ رہے ہیں، آج نہ اماں یاد آ رہی ہے، آج نہ بیٹا یاد آ رہا ہے، نہ گاؤں کا دوست یاد آ رہا ہے، نہ گاؤں کا پردھان یاد آ رہا ہے، نہ اس کے ایسا طلبہ یاد آ رہے ہیں، نہ اس کی کمائی بھی دولت یاد آ رہی ہے. آج تو اسے جنت نظر آ رہی یا جہنم کی آگ اسے نظر آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، مرنے والا تو جا رہا ہے، تم اسے اس وقت تک دیکھ رہے ہوتے ہو. آگے اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اے میرے پیارے بندو، مرنے والے کے قریب زیادہ تم نہیں ہوتے، تم سے زیادہ قریب تو ہم ہوتے ہیں، لیکن تمہیں دکھائی نہیں دیتے. اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مرنے والا دنیا سے جانے والا ہوتا ہے. میرے پیارے بھائیو، انسان جب یہ ساؤنڈ تھوڑا سا ہلکا سے ادھر دیکھیں، مرنے والا جب مرتا ہے، مرنے کے بعد اگلا مرحلہ یہ آتا ہے، اس کی تجہیز و تکفین کب ہوگی، اس کے جنازے کی نماز کب پڑھی جائے گی، اسے قبر میں دفن کر دیا جائے گا. میرے پیارے بھائیو، قبر کیا ہے؟ ہم نے اور آپ نے تو قبر کے بارے میں سن لیا. قبر کیا ہے؟ یہ بھیانک جگہ میرے پیارے بھائیو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا اے میرے صحابہ انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ. اے میرے صحابہ، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، میں نے تمہیں قبروں کے پاس جانے سے روکا تھا. فزوروها، لیکن تم قبروں کی زیارت کیا کرو. فانها تذکرکم الآخرہ، اس لیے کہ جب تم قبر کے پاس جاؤ گے تو قبر کے پاس تمہیں قبر آخرت کی یاد دلائے گی. کبھی کبھی قبر پہ جایا کرو، اپنے فرصت کے اپنی بزی لائف میں کبھی کبھی جب فرصت ملے تو قبرستان جایا کرو، اور قبر پہ جب جاؤ تو وہاں نصیحت حاصل کرو. ہمارے گاؤں کا بڑا آدمی کہا جا چکا ہے، ہمارے باپ دادا کہا جا چکے ہیں، ہمارے علاقے کا غلام آدمی جس کے نام کے چرچے تھے، جس کی دولت کے چرچے تھے، جس کی شہرت کے چرچے تھے، آج کہا جا چکا ہے اس کی قبر کے نشانات بھی مٹ چکے ہیں، اس کی قبر کی جگہ پہچان میں نہیں آ رہی ہے. کل تک ہماری طرح دنیا میں زندہ تھا، کل تک ہماری طرح ان راہوں سے وہ گزرا کرتا تھا، آج بیچارہ بے بس پڑا ہوا ہے، اپنے اعمال کے مطابق زندگی کاٹ رہا ہے. لیکن ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے، ہمارے اوپر بھی موت آئے گی، اور ہمیں نہ جانے قبر نصیب ہوگی یا نصیب نہیں ہوگی. اور اگر قبر نصیب ہوتی ہے تو ہمیں بھی اسی طرح مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا، اور ہمارے اوپر چلنے والے چلتے رہیں گے، جانوروں کو گزارا جائے گا، لوگ اپنے کام کاج کو کرتے رہیں گے، کوئی دعا کرنے والا نہ ہوگا، کوئی ہمیں یاد کرنے والا نہ ہوگا. میرے پیارے بھائی، قبر کیا ہے میرے پیارے بھائی؟ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمارے دل گناہ کرتے کرتے اتنے کٹھور ہو چکے ہیں، اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ آج ہم جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی. وہاں بھی انسان جانتا ہے اس کے گاؤں اس کے علاقے کے کسی آدمی کو دفنایا جا رہا ہے، لیکن وہاں بھی اسے موت یاد نہیں آتی. وہاں بھی وہ کاروبار کی بات کر رہا ہے، وہاں بھی اس کے موبائل پہ اگر فون آ رہا ہے تو ریسیو کر کے کاروبار کی بات کر رہا ہے، وہ دنیا کی بات کر رہا ہے. ہمارا مسلمان وہاں جا کر کے سیاست کی بات کر رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں، قبر پہ جاؤ، قبر یہ مقامی عبرت ہے، قبرستان یہ عبرت کی جگہ ہے، اور قبر کو دیکھنے کے بعد ہماری روح کام جانی چاہیے. میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور کرو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس جاتے تھے تو کس قدر رویا کرتے تھے، کس قدر رویا کرتے تھے. جب پوچھا ان کے غلام نے، کہا پوچھا گیا آپ کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس قدر آپ نہیں روتے جتنا آپ قبر کے پاس یا قبر کی باتیں سن کر کے رویا کرتے ہیں. جواب دیا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ. اے پوچھنے والے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. اگر آپ یہاں کامیاب ہو گیا تو بعد کی منزلیں آسان ہوگی، اگر یہاں ناکام ہوا تو بعد کی منزلیں اور مشکل ہو جائیں گی. میرے پیارے بھائیوں، یاد کیجئے اللہ کے نبی جناب محمد
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान पे मौजूद हैं और आपके सहाबी का इंतकाल हुआ है। उस सहाबी को दफनाया जा रहा है, अल्लाह के नबी कब्र के पास बैठे हुए हैं, आपके साथ चंद सहाबे किराम भी हैं। आप इस कदर रो रहे हैं, इस कदर रो रहे हैं, आपकी आंखों से इस कदर आंसू जारी है, हत्ता बल्लत लेके तो आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग जाती है, आपके नीचे की जमीन तर हो जाती है और आप अपने सहाबा से कह देते हैं या इखवानी, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, लिमिटली हाथा पाइंदू, इसी जैसे दिन के लिए तुम भी तैयारी करो। ऐ मेरे सहाबा, आज अपने साथी को लाए हो, कल इसी तरह तुम्हें भी लाया जाएगा और तुम्हें भी बेसहारा कब्र में दफन करके चला जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, हमें कब्र पर भी मौत याद नहीं आती, हमें कब्र पर भी मौत याद नहीं आती। कितने कठोर दिन हो चुके हम, कितने गुनहगार हो गए हम। मेरे प्यारों, मेरे यारों, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, मरने के लिए हमेशा तैयार रहो। न जाने कब मौत आ जाए, न जाने कब हमें इस दुनिया से जाना पड़े। मेरे प्यारे भाइयों, ये सोच रहे हैं और आप इस दुनिया में जिंदगी आगे बढ़ते हैं। कब में दफन किया जाता है, सारे लोग वापस आ जाते हैं, नकीरें आते हैं, बड़ी मशहूर चीजों का सवाल होता है, अगर बंदा जवाब दिया तो ठीक, अगर जवाब नहीं देता है सवाल किए जाते हैं। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मन नबियुका, तेरा नबी कौन? मा दीनुका, तेरा दीन कौन सा था? अगर मुत्तकी होगा तो जवाब सही सही दे जाएगा, अगर काफिर होगा, अगर गुनहगार बंदा होगा, अगर वो नमाजी बंदा नहीं होगा, इबादत करने वाला बंदा नहीं होगा, तो तीनों सवालों के जवाब में कहेगा आहा ला अदरी, हा ला अदरी, हाय हलाकत मैं नहीं जानता, हाय मेरी बर्बादी मुझे मालूम नहीं है। जवाब ये दिया जाता है फमा तलैता वला तलैता, ना तो तूने जानने की कोशिश की और ना तो तूने कुरान करीम की तिलावत किया था। उसके बाद वो नबी है जो इंतहाई डरावनी शक्ल सूरत के आसाद आते हैं, लोहे के हथौड़े से उसके कान और बुद्धि के दरमियान मारते हैं, ऐसी चीख चीखता है, ऐसी चीख चिल्लाता है, उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज इंसान और जिन्नात के अलावा दुनिया की तमाम मखलूकात सुनती है। मेरे प्यारे भाइयों, अब आगे बढ़िए, ये बरसत की जिंदगी गुजार रहा है, एक ऐसा भी टाइम आएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से सूर में फरिश्ता फूंक मारेगा। मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद लोग अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपना बदला और अपने गुनाहों या अपने नेक आमाल की सजा और नेक आमाल का बदला, गुनाहों की सजा, नेक आमाल का बदला पाने के लिए अल्लाह की मदद करेंगे। अल्लाह बड़ा नाराज है। अपने अपने आमाल के मुताबिक लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, सारे के सारे लोग अपने अपने नबियों के पास जाएंगे, कोई मूसा के पास जाएगा, कोई नूह के पास जाएगा, कोई इब्राहीम के पास जाएगा और सारे के सारे लोग ये कहेंगे आप हमारे रसूल थे। नूह के पास जाएंगे अंता अव्वलुर रुसूल, अलैहिस्सलाम आप पहले रसूल थे, क्या आप नहीं देख रहे हमारी हालत क्या है? आप अल्लाह तबारक व तआला से हमारे लिए सिफारिश कर दीजिए। अंबिया या रसूल जिनके पास लोग जाएंगे, जिन जिन रसूलों के पास जाएंगे, सब के सब माजरत करेंगे और ये कहेंगे आज मेरा परवरदिगार इतना नाराज हुआ है, इस कदर गुस्सा हुआ है, आज से पहले मेरा मौला इस कदर नाराज नहीं हुआ था, इतना नाराज मेरा अल्लाह से पहले कभी नहीं हुआ था। सब माजरत करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले जाएंगे, ऐलान किया जाएगा या मोहम्मद इरबारा से कसलतुना वशफा शब्बा, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने सर को सजदे से उठा लीजिए। या मोहम्मद इरबारा से कसलतुना वशफा शब्बा, ऐ मोहम्मद आप मांगो, आपकी दुआ को कबूल किया जाएगा, आपकी फरियाद को सुना जाएगा। वशफा शब्बा आप सिफारिश करो, आपकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। अल्लाह के नबी वहां भी कहेंगे अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह तबारक व तआला फैसला करेगा और हम ये जान लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो फैसला होने वाला है सिर्फ दो फैसला होगा, या तो जन्नत या जहन्नम, तीसरी कोई जगह नहीं और तीसरा कोई ठिकाना वहां नहीं मिलेगा। आइए हम बात करें जन्नत। अल्लाह फरमा रहा है कुरान में वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फयक़ूलु हाउ इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फहुव फी ईशतिन रादिया
فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرما رہا ہے جس کا نام نماز اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، وہ کہے گا لوگو میرے نام اعمال کو پڑھ لو، اِنِّی ظَنَنتُ أَنِّی مُلَاقٍ حِسَابِیَہ، مجھے اس بات پر یقین تھا، مجھے اس بات پر غالب گمان تھا، مجھے میرے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَہ، ایسا آدمی ہے جو آرام کی زندگی گزار رہا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میری پیاری بہنوں، اگر آپ کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری وہ پیاری بہن جو فتنوں کے دور میں اپنی ایمان کی حفاظت کر رہی ہے، اپنی صداقتوں کی حفاظت کر رہی ہے، جو دیندار ہے، میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ مسجدوں کو آباد کریں، اگر آپ نماز پڑھنے والے بنیں گے، اگر آپ اللہ کے دین پر چلنے والے بنیں گے، دنیا والے آپ کا مذاق اڑا سکتے ہیں۔ ایسا بندہ جو لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اللہ کی بندگی کیا کرتا تھا، پھر قیامت کے دن کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اپنے رب کی ذات کا یقین تھا، مجھے اپنے رب کی ذات کے اوپر بھروسہ تھا، مجھے میرے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ تانا مارنے والوں، وہ برا بھلا کہنے والوں، وہ بیٹھ بیٹھ کا تانا دینے والوں، آج دیکھو میرے رب نے مجھے میری نیکیوں کا انعام دے دیا ہے۔ ایسا آدمی شعراء کی زندگی گزارتا ہے۔ فی جنت عالیہ، جنت کے بلند مقام پر فائز ہوگا، قطوفها دانیہ، جنت کے بلند قریب قریب لٹک رہے ہوں گے، اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ کہے گا اے میرے بندے، دنیا کے اندر تو نے بڑی محنتیں کی، دنیا کے اندر عبادت کرنے میں بڑی تکلیفوں کو برداشت کیا تھا، یقیناً میرے پیارے بھائیوں ٹھنڈی کا موسم آنے والا ہے، ٹھنڈک نے دستک دے دیا ہے، ٹھنڈی کا موسم بلکہ دسمبر اور جنوری کا مہینہ چل رہا ہو، فجر کی نماز پڑھنے کے مسجد میں آنا تکلیف کی بات ہے، انسان کی پریشانیاں برداشت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میرے بندے یہ ساری نعمتیں ان تکلیفوں کے بدلے ہیں جو تکلیفیں تمہیں دنیا عیش و آرام کی زندگی۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے میں نے جنت میں اپنے جنتی بندوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے حدیث قدسی میں عَدَدْتُ لِعِبَادِیَ الصَّالِحِینَ مَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ کہتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، میں نے اپنے جنتی بندوں کے لیے جنت میں وہ ساری نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں مَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ، جسے دنیا کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، دنیا کے کسی کان نے نہیں سنا ہے، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، دنیا کے کسی انسان کے دل کے اندر کھٹک بھی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا ہے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں اپنے جنتی بندوں کے لیے تیار کی۔ میں کو دیکھو چالو ہے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں اپنے بندوں کی تیار کر کے رکھی، کسی انسان نے دیکھا نہیں، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا جنت کی نعمتیں کیا ہے کرے۔ اب اور آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس دنیا کے اندر جو خوبصورت شہر ہے اس خوبصورت شہر میں جب آدمی جاتا ہے تو وہاں خوبصورت لوکیشن پر پہنچنے کے بعد وہ فوٹو لیتا ہے، وہ ویڈیو بناتا ہے، وہ اس خوبصورت جگہ کی تصویر کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتا ہے۔ ہمارے خوشیدی بھائی حیدرآباد میں رہے ہیں، آپ حیدرآباد میں چلے جائیں گے، رات کے 11 رات کے 12 بجے 1 بجے تک لوگ چائے پیتے ہیں، کھانے کے ہوٹلوں پر کھانا کھانے جاتے ہیں، بڑا خوبصورت شہر، وہاں ایک ایسا شہر جہاں اپنے
اطمینان کے ساتھ رہتے ہیں. حیدرآباد جیسے شہر کو کھانے اور پینے کا شہر بنایا جاتا ہے. نیلوفر ہوٹل میں رات کے 2 بجے تک لوگ چائے پینے جاتے ہیں اور وہاں کی فوٹو لے رہا ہے. کوئی کہیں خوبصورت جگہ پہ جاتا ہے, کوئی کشمیر جا رہا ہے, کوئی نیپال جا رہا ہے, اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے خوبصورت جگہوں پر جا کر کے فوٹو لیتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, دنیا کے اندر کوئی جگہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو جائے, پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت میں 1 اسکوائر فٹ کا ایریا, 1 اسکوائر فٹ کا ایریا جو جنت میں ہوگا, دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت جگہ اور دنیا کا پاش علاقہ, دنیا کی قیمتی جگہ ہے جہاں لوگ زمین خریدنے کے لیے ترستے اور تڑپتے ہو, جنت کے مقابلے کوڑا اور کچرا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لموت الصوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا, جنت کے اندر کوڑا رکھنے کی جگہ جو ہوگی وہ دنیا اور دنیا کے اندر موجود تمام نعمتوں سے بہتر ہوگی. میرا نوجوان, میرے پیارے بھائیوں, آج انسان دنیا کی خوبصورت لڑکیوں کے پیچھے بھی چلا جاتا ہے. اللہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جنت میں جو حوریں ہوں گی وہ حوریں ایسی ہوں گی, فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جنت کے اندر اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے بیٹھی ہوئی ہوں گی اور عورتیں ایسی ہوں گی جن سے پہلے نہ تو کسی انسان نے ٹچ کیا ہوگا اور نہ کسی جنات نے چھوا ہوگا. فبأی آلاء ربکما تکذبان, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کأنہن الیاقوت والمرجان, یاقوت اور مرجان کی طرح, ان کی نگینوں کی طرح عورتیں چمک رہی ہوں گی. اتنی گوئی چٹی ہوگی جنت کی عورتیں, اتنی صاف ستھری ہوں گی عورتیں کہ ان کے ران پر جب انسان کی نظر پڑے گی ایسا لگے گا اتنا سرخ ہوگا اور اتنا سفید ہوگا, ایسا لگے گا کہ ان کی چمڑیوں کے اندر کا گوشت نظر آ رہا ہے. جنت, اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت کی فردوس عطا فرمائے. میرے پیارے بھائیوں, میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ویسے مسجد کے تعلق سے بات بڑی اچھی بات ہے آپ کے سامنے شیخ الدین صاحب نے پیش کر دیا ہے, اور اس کے باوجود میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تیرے گھر کو جس نے بھی آباد کیا ہے اور میرے بھائیوں کا کسی بھی طرح کا جو تعاون رہا ہو, اے اللہ اپنے اس تعاون کو قبول فرما لے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. اور اس مسجد خوبصورت اور عالیشان مسجد کے عوض اے اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں کے عبادت عامل کر دے. دنیا میں جب تک یہ زندہ ہے جو آپ کے اتصال صحت و آپ کے اتصال رکھتے ہوئے ان کے کاروبار اور ان کے مال اولاد اور ان کے کاروبار اور تمام چیزوں میں اللہ برکت عطا فرمائے. اے اللہ ان کی زحمت کو قبول فرما اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. میرے پیارے بھائیوں, کوئی بھی نیکی وہ سے ہلکا جاننے کی ضرورت نہیں ہے. نجات رب کو کون سی ادا پسند آ جائے اور کون سی نیکی انسان کی پسند آ جائے, اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کو پسند کر کے انسان کو جہنم سے آزاد کر دے اور جنت میں اس کی ٹھکانہ. اب اگلا اسٹیپ آتا ہے, جنت کے بارے میں کچھ باتیں ہو گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو اللہ کے یہاں دوسری جگہ ہے وہ جہنم. جہنم بڑی بھیانک جگہ ہے, بڑی خطرناک جگہ یہ جہنم ہے. جہنم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو, تم اپنے آپ کو, اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اے اللہ کون سی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ, وہ جہنم کی آگ جس آگ کے اندر انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اس جہنم پہ جو فرشتے ڈیوٹی کریں گے وہ فرشتے بڑے سخت مزاج ہوں گے. وہ دو طرح کا معاملہ کسی کے ساتھ نہ کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, وہ فرشتے وہی کام کریں گے جس کام کے کرنے کا انہیں حکم دیا جائے گا. اللہ کے وہ فرشتے ہوں گے, بڑے سخت مزاج فرشتے ہوں گے میرے گھر میں. اور آگے جہنم کے بارے میں ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے, إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے, اے میرے بندو تم کہاں چلے گئے؟ اے میرے بندے, دنیا کے چکر میں پڑ کر کے تم
نے آخرت کو بھلا دیا ہے اور جہنم کا خوف تمہارے دل سے نکل چکا ہے۔ اے میرے بندو کان کھول کر کے سن لو، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تمہارے تاک میں ہے، جہنم تمہارے گھاٹ میں لگی ہوئی ہے، جہنم تمہیں شکار کرنے کے لیے تمہارے انتظار میں ہے۔ اور یہ جہنم ٹھکانہ کس کا؟ للطاغین مآبا، یہ جہنم اللہ کے نافرمان بندوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ لابثین فیہا احقابا، جس بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ جہنم کے اندر لمبی مدت تک رہے گا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اسے جہنم میں ٹھنڈک کا احساس نہیں کرایا جائے گا اور نہ ہی پینے کے لیے مناسب چیز دی جائے گی۔ جزاء وفاقا، یہ پورا اور بدلہ یہ جہنم کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جہنم کی آگ، جس آگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ کو اپنی اولاد کو بچانے کا حکم دیا ہے، یہ جہنم کی آگ ہوگی کیسے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے خطاب کیا اور صحابہ سے خطاب کر کے آپ نے بیان فرمایا، اے میرے صحابہ، نارکم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، یہ ابن آدم، یہ انسان دنیا کے اندر جو آگ جلایا کرتا ہے، دنیا کے اندر جو آگ جلاتا ہے اور جس آگ سے فائدہ حاصل کرتا ہے، یہ آگ جہنم کی آگ کے مقابلے 71 گنا ہلکی ہے۔ یعنی دنیا کی آگ کو 71 مرتبہ اور جلایا جائے، 71 مرتبہ اور جلانے کے بعد دنیا کے آگ کی جو کنڈیشن ہوگی وہ جہنم کی آگ کی کنڈیشن ہے۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا غور کرو، میری پیاری ماں بہنوں ذرا غور کرو، یہ دنیا کی آگ اتنی بھیانک ہے، اس آگ میں جب انسان جل جاتا ہے کبھی کبھی اتنی بری طرح سے جل جاتا ہے اس کی لاش کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، لوگ پہچان نہیں پاتے، چلی ہوئی لاش کو پہچاننا مشکل، اور کمزور دل کا آدمی کبھی کبھی اسے دیکھ بھی نہیں پاتا ہے۔ ابھی جون کے مہینے میں جو ہوائی جہاز کریش ہوا، احمد آباد سے پرواز کرنے والا جہاز، جب وہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، ڈھونڈنے کے ذریعے پتہ لگایا جاتا ہے کون کس کا باپ ہے، کون کس کا بھائی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں تصور کرو یہ دنیا کی آگ ہے جو جہنم کی آگ کے مقابلے 72 گنا ہلکی ہے، اگر 72 مرتبہ اور جلا دیا جائے اور اس آگ کی جو کنڈیشن ہو جائے، اس آگ کی کنڈیشن میں کیسے کوئی چلے گا؟ میرے پیارے بھائیوں آذن اللہ منہ، اللہ ہم سب کو پناہ دے جہنم سے۔ میرے پیارے بھائیوں اور آگے بڑھئے، کوئی آدمی یہ بھی سوچ سکتا ہے دنیا اللہ کی نافرمان بندے ہیں، دنیا والے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، دنیا والے حرام کام کر رہے ہیں، ایک بڑی تعداد میں لوگ ایسے جو دین سے دور ہو چکے ہیں، جو توحید والے نہیں ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، بھلا جہنم کتنی بڑی ہوگی، ان سے جہنم کا پیٹ بھر جائے گا تو جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں نہیں میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا جہنم کا پیٹ جہنمیوں سے نہیں بھرے گا۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم جہنم سے کہیں گے اے جہنم ہم نے اتنے سارے بندوں کو تیرے اندر ڈال دیا ہے، بتا کیا تیرا پیٹ بھرا یا نہ بھرا؟ جہنم کہے گی هل من مزید، اے اللہ اتنے سارے بندوں کو تو نے جہنم میں ڈالا لیکن اے اللہ میرا پیٹ نہیں بھرا ہے، اے اللہ میرا پیٹ نہیں بھرا ہے، اے اللہ اور تیرے بندے اگر ہیں تو میرے اندر جگہ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیر خدا کریں گے اور جہنم کہے گی بے عزتی کا و جلالی کا، اے اللہ تو نے اپنا پیر ڈال دیا، اے اللہ تیرے ذات و جلال کی قسم، اے اللہ میں بھر چکی ہوں، اے اللہ میرے اندر جگہ باقی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں غور کیجیے، آپ سنتے جائیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جہنم کو کیسے لایا جائے گا، جہنم بھی بڑے غصے میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تکادو تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کل قیامت کے دن قریب ہوگا، جہنم غصے سے پھٹ جائے، جب بھی جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا داروں سے جہنم پوچھے گا الم یاتکم نذیر، اے جہنمی بتا دے کہ تیرے پاس کوئی ڈرانے والا گیا تھا یا نہیں گیا تھا؟ یہ جہنمی کہے گا بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس تو ڈرانے والے آئے تھے اور
उलमाए किराम आए थे, वो दीन की बातें बताया करते थे, जुमा के खुतबे हम सुनते थे, प्रोग्राम में दीन की बातों को हम सुना करते थे, लेकिन हमारा जवाब क्या होता था? हम कहते थे मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह तबारक व तआला ने तो कोई चीज नाज़िल नहीं किया है। जुटला दिया करते थे, उनकी बातों का इनकार कर दिया करते थे। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया जहन्नम इस कदर नाराज है। तो मैं देख रहा था जहन्नम को लाया कैसे, युदा बि जहन्नम यौमल क़ियामा लहा सबून अल्फ ज़िमाम, जहन्नम को कल क़यामत के दिन लाया जाएगा, जहन्नम के 70,000 लगाम लगे हुए होंगे, व मा कुल्ले ज़िमामिन सबून अल्फ मलकिन यजुर्रूनहा, हर लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए होंगे, जो पकड़ पकड़ करके खींच करके जहन्नम को लाएंगे। 70,000 लगाम, एक लगाम को 70,000 फरिश्ते, देखिए कितनी बड़ी तादाद अल्लाह के फरिश्तों की है। वो फरिश्ते पकड़ पकड़ करके जहन्नम को खींच करके लेकर के आएंगे। जहन्नम है, इस जहन्नम से आपको बचाइए। जहन्नम में अल्लाह जहन्नमी को डाल देगा, खाना क्या खिलाएगा? अल्लाह उसे खाने की जरूरत पड़ेगी। जब अल्लाह ने कुरान में जहन्नमियों के खाने की बात को बयान फरमाया और कहा लैसा लहुम ताअमुन इल्ला मिन दरी ला युस्मिनु व ला युगनी मिन जू वजूहुन यौमइदिन नाइमा। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है लैसा लहुम ताअमुन इल्ला मिन दरी, इन जहन्नमियों को कांटों के अलावा कोई और चीज खाने को नहीं दी जाएगी। कैसा खाना होगा? ला युस्मिनु व ला युगनी मिन जू, जो खाना इंसान को न मोटा करेगा और न इंसान का पेट भरेगा। जहन्नम में कांटा अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमी को खाने के लिए देगा और कांटा खाने के बाद ना तो इंसान का पेट भरेगा और ना इंसान उस खाने से मोटा होगा। एक और जगह अल्लाह फरमाता है इन्ना शजरतज़ ज़क़ूम ताअमुल असीम कल मुहली यग़ली बिल बुतून। अल्लाह तबारक व तआला ये बयान फरमाता है ज़क़ूम का दरख्त ये जहन्नमियों का खाना होगा, ये इतना कड़वा कसेला होगा, इतना खतरनाक होगा, इंसान के पेट में जैसे ही जाएगा इंसान की उंगलियां बाहर निकल करके आ जाएंगी। ये खाना है, प्यास भी लगेगी, जहन्नमी तड़पेगा पानी से, देखेगा मेरा दोस्त जन्नत के बाला खानों में जन्नत के अंदर नेमतों से फायदा उठा रहा है, ये प्यास की वजह से तड़प रहा होगा और इसकी जान निकलने वाली होगी। ये अपने जन्नती भाई से कहेगा अफ़ीदू अलैना मिनल मा, आए मेरे जन्नती भाई एक कतरा पानी दे दे, एक बूंद पानी पिला दे, थोड़ा सा पानी दे दे, मेरी जान निकलने वाली है, तेरा पानी अगर मिल जाए हो सकता है मेरी जान बच जाए। वो कहेगा नहीं नहीं, ये तो अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए दिया है और इसमें तुम्हारे लिए कोई नसीब और हिस्सा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है व इन यस्तगीतु युगातु बिमाइन कलमुल यशविल वजूह बिसश शराब व सात मुर्तफका। अगर ये जहन्नम में पानी मांगेगा, अल्लाह कहता है युगातु बिमाइन कलमुल यशविल वजूह, ऐसे खौलते हुए पानी के जरिए इसकी मदद की जाएगी। जो पानी कड़वा कसेला होगा खाना और ये पानी इतना गर्म होगा, इतना खौल रहा होगा, यशविल वजूह, इंसान के चेहरे को भून डालेगा, इंसान के चेहरे की पराई कर देगा। बिसश शराब व सात मुर्तफका, अल्लाह बयान फरमाता है इंतहाई बुरी चीज होगी पीने के लिए और जहन्नम ठहरने के एतबार से बड़ी बुरी जगह है। मेरे प्यारे भाइयों और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में बयान फरमाता है कि जहन्नमियों के बदन से निकलने वाले खराब खून यानी पीठ को अल्लाह तबारक व तआला पीठ को मिलाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व युस्क़ा मिन माइन सदीद यतजर्रुहु व ला यकादु युसीगुहु व यातीहिल मौत मिन कुल्ली मकान व मा हुवा बिमय्यित। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया जहन्नमियों के बदन से निकलने वाले खराब खून को अल्लाह पीने के लिए देगा। यतजर्रुहु, वो प्यास की वजह से तड़प रहा होगा, वो प्यास की वजह से निढाल होगा, वो पीने की कोशिश करेगा। वला यकादु युसीगुहु, वो इतना कड़वा कसेला होगा, वो इतना बदबूदार होगा, वो इतना गंदा होगा तो अपने हलक के नीचे उतारने की कोशिश करेगा लेकिन अपने हलक के नीचे उतार न पाएगा। वयातीहिल मौत मिन कुल्ली मकान, हर जगह से उसे मौत ही मौत नजर
جائے گی, وہ जहन्नमी सोचेगा अब मैं मर जाऊंगा, अब मेरी मौत आएगी. लेकिन अल्लाह कहता है वमा हुवा बिमय्यित, जहन्नम में किसी को मौत नहीं आएगी, कोई मरेगा नहीं मेरे प्यारे भाई. और मरेगा क्यों नहीं, इसका भी जवाब अल्लाह के नबी ने दे दिया. जब जन्नतियों और जहन्नमियों के दरमियान फैसला सुना करके अल्लाह फारिग होगा, सबको अपनी अपनी जगह मिल जाएगी. ऐलान किया जाएगा या अहलल जन्नति तालो, ऐ जन्नतियों आ जाओ, व या अहलल जहीम तालो, ऐ जहन्नमियों तुम भी आ जाओ. जन्नती आ जाएंगे, जहन्नमी आ जाएंगे, बीच में मौत को रखा जाएगा और मौत को दुम्बे की शक्ल में लाया जाएगा, उसे वहीं ज़बह कर दिया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा या अहलल जन्नति खुलूदुन ला मौत फीहा, ऐ जन्नतियों जाओ, हमेशा हमेशा के जन्नत में मौत आने वाली नहीं है. व या अहलल जहीम खुलूदुन ला मौत फीहा, ऐ जहन्नमियों जाओ, हमेशा हमेशा के जहन्नम में मौत आने वाली नहीं है. कोई नहीं मरेगा, जिसकी जो मंजिल है, जिसका जो ठिकाना है वो वहां चला. मगर इसके बावजूद ये लोग आएंगे दारोगे जहन्नम के पास, जिसका नाम मालिक होगा, बड़ा नाराज होगा, बड़ा बदकलाम होगा और बड़ी नाराजगी की हालत में बात करेगा. ये लोग आएंगे और कहेंगे या मालिकुल यक़्दी अलैना रब्बुक, आए दारोगे जहन्नम अपने रब से कह दो तुम्हारा रब हमें मौत दे दे. बहुत सहलिया हमने अज़ाब तड़प चुके हैं, जल चुके हैं, राख हो चुके हैं, अब जहन्नम के अज़ाब को चखने और जहन्नम के अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है. वो दारोगे जहन्नम धुतकारेगा और धुतकार करके भगा देगा और कहेगा काला इन्नकुम माकितून, ऐ जहन्नमी हो जाओ, तुम्हारे पर मौत आएगी नहीं, तुम्हें यही रहना, तड़प तड़प करके जहन्नम के अज़ाब को चखना पड़ेगा. ये मौत भी नहीं आएगी. और आगे बढ़े, हमारा बदन जो है, ये चमड़ियां जो है, इन चमड़ियों की हालत क्या होगी. अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल्लमा नबिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब. इंसान के बदन की चमड़ी चलेगी, अल्लाह फरमाता है हम दूसरी चमड़ी चढ़ाएंगे, चमड़ियां जल्दी जाएंगी, अल्लाह चमड़ियां चढ़ाता जाएगा. अल्लाह ऐसा क्यों करेगा, लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि ये जहन्नमी जहन्नम की सजा को चखता रहे, जहन्नम में तड़पता रहे और जहन्नम में बिलखता रहे. ये जहन्नम है. मेरे प्यारे भाइयों, एक चीज मैं आपको बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों कहा कि हम इंसान की चमड़ियों को बार बार बदलते रहेंगे. इस आयत करीमा को जब पढ़ने लगा, एक ऐसा आदमी जो रिसर्च कर रहा था इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, एक साइंटिस्ट और साइंसदान ये सर्च करते भी जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, गौर फिक्र करते जा रहा है और कुरान करीम की आयत करीमा पर जब पहुंचता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल की हालत को बदल देता है. उसे इस बात पर बखूबी इल्म था और इस बात का बखूबी अंदाजा था कि अगर इंसान के बदन पर चमड़ी हो और उस चमड़ी को जलाया जाए या चमड़ी में इंजेक्शन लगाया जाए तो दर्द काफी ज्यादा हुआ करता है, तकलीफ काफी ज्यादा हुआ करती है. मगर अगर इंसान के बदन से चमड़ी को हटा दिया जाए, अगर चमड़ियों को निकाल दिया जाए और गोश्त को जलाया जाए या गोश्त में सुई को चुभोया जाए, इंजेक्शन लगाया जाए तो दर्द उतना नहीं होगा जितना चमड़े की मौजूदगी में होता है. कहा क्या कुरान करीम की आयत है और रब्बुल आलमीन ने क्या बयान फरमाया है कि चमड़ियां हम बदलते रहेंगे. क्यों बदलेगा, ताकि उन्हें तड़पाए. कुरान करीम की एक आयत, उस एक आयत ने उसके दिल को बदल दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आता है, तौबा करता है और नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मानता है और उसने इस्लाम मुसलमान. मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारे बदन की चमड़ियों की हालत है. और आप गौर कीजिए, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के दरमियान फैसला करेगा. अल्लाह के यहाँ जुल्म नहीं है, अल्लाह के यहाँ इंसाफ है, अल्लाह के यहाँ अदल है. जो इंसान जैसा अमल करके जाएगा उसकी नेकियों का बदला अल्लाह नेकियों का बदला देगा, बल्कि बढ़ा करके भी देगा. लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई इंसान जो गुनाह करके गया हो उसके गुनाहों की सजा अल्लाह बढ़ा दे. ऐसा अल्लाह का एक उसूल है मेरे प्यारे भाइयों. प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया इदा अरादल अब्दु बिल हसना, जब इंसान एक नेक काम करने का इरादा करता है, महज इरादा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके खाते में एक नेक लिख देता है. और जब इंसान गुनाह का इरादा करता है तो महज गुनाह का इरादा करने पर अल्लाह तबारक व तआला गुनाह नहीं करता है. ये मेरा मौला है जिसके यहाँ जुल्म नहीं, इंसाफ है. अल्लाह तबारक व तआला
ने बयान फरमाया वनज़ुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौम अल-क़ियामह, अल्लाह फरमाता है वनज़ुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौम अल-क़ियामह फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, कल क़यामत के दिन हम इंसाफ का तराजू रखेंगे लोगों के अमाल को वज़न करने के लिए। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, कल क़यामत के दिन किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है फमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फ़ी जहन्नम खालिदून, जिनकी नेकियों का पलड़ा कल क़यामत के दिन हल्का पड़ जाएगा, ये लोग ऐसे होंगे जिन्होंने घाटे और खसारे का सौदा किया होगा। फ़ी जहन्नम खालिदून, और ये जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे। तलफ़हु वुजूहुहुमुन नार व हुम फ़ीहा खालिदून, इनके चेहरों को जहन्नम की आग में जलाया जाएगा और ये जहन्नम की आग में बदसूरत हो जाएंगे, इनके चेहरों को जला दिया जाएगा। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज हमारी कौम की बेटियां, हमारी बहनें अपने चेहरों की हिफाजत के लिए कितने महंगे महंगे क्रीम लाती हो। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपने अपने चेहरे को दुनिया के अंदर खूबसूरत बना लिया, लेकिन कल क़यामत के दिन आपका चेहरा जहन्नम की आग से न बच पाया तो खूबसूरती किस काम की है? अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह फरमाता है तलफ़हु वुजूहुहुमुन नार व हुम फ़ीहा खालिदून, लोगों के चेहरों को जहन्नम की आग में भूना जाएगा और ये जहन्नमी जहन्नम के अंदर बदसूरत हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह कहेगा अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकद्दिबून, ऐ मेरे बंदो, क्या ये आयतें तुम्हारे सामने पढ़ी नहीं जाती थी? क्या हमारी आयतों की तिलावत तुम्हारे सामने नहीं की जाती थी? फकुंतुम बिहा तुकद्दिबून, तुम मेरी आयतों को झुठला दिया करते थे। ये जहन्नमी कहेंगे रब्बना गलबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार आलम, हमारे ऊपर हमारी बदबख्ती गालिब आ गई थी, हमारी शरारत गालिब आ गई थी। वकुन्ना कौमन ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह हम गुमराह कौम हो गए थे। ऐ अल्लाह तुझसे फरियाद कर रहे हैं, ऐ अल्लाह तुझसे अपील कर रहे हैं रब्बना अखरिजना मिन्हा, ऐ अल्लाह तू हमें जहन्नम से निकाल दे और दुनिया के अंदर भेज दे। ऐ अल्लाह तुझसे वादा कर रहे हैं फ़इन उदना व इन्ना ज़ालिमून, ऐ अल्लाह अगर हम दोबारा गुनाह का काम करेंगे, ऐ अल्लाह हम ज़ालिम हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह कहेगा नहीं नहीं, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, अल्लाह का उसूल है, अल्लाह कहेगा ये बात कहने की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसला कर दिया, अभी जहन्नमी जाएगा। अल्लाह क्या कहेगा इन जहन्नमियों से? क़ालत सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, ये जहन्नमी अल्लाह से फरियाद करेगा ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार हमें दुनिया के अंदर दोबारा भेज दे। ऐ अल्लाह वादा करते कि हम नेक काम करेंगे। अल्लाह कहेगा क़ालत सऊ फ़ीहा, जाओ तड़प तड़प करके जहन्नम के अज़ाब को चखो वला तुकल्लिमून, और तुम मुझसे बात न करो। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे नौजवानों, मेरी प्यारी माँ बहनों, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ अभी मौका है, आ जाओ अल्लाह के दरबार में आ जाओ, अपने गुनाहों से माफी मांग लो, अल्लाह मान जाएगा। अपने गुनाहों से माफी मांग लो, अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह हमारी खताओं को माफ करने के लिए तैयार है। वरना कल क़यामत के दिन अगर हम अल्लाह से बात करना चाहेंगे, अल्लाह से गुफ्तगू करना चाहेंगे, अल्लाह कहेगा वला तुकल्लिमून, मुझसे बात न करो। ये जहन्नम है। और आप जानते हैं दुनिया के अंदर जिस आदमी को जेल में डाल दिया जाता है उनका अलग लिबास होता है, कैदियों का लिबास अलग होता है। अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में जहन्नमियों को कौन सा कपड़ा पहनाता है? उद्दियत लहुम थियाबुम मिन नार, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान फरमाया जहन्नमियों को आग का कपड़ा पहनाया जाएगा। व युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम, अल्लाह फरमाता है आग का कपड़ा पहनाया जाएगा और उसके बाद उनके सर के ऊपर से खौलता हुआ पानी गिराया जाएगा। युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, खौलता हुआ पानी, आग का कपड़ा। उसके बाद अल्लाह फरमाता है इसकी वजह से इंसान के अंदर और इंसान के जिस्म पर जो कुछ होगा वो सब पिघल जाएगा। ये तो कपड़ा हो गया, बिस्तर किसका होगा? अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया लहुम मिन जहन्नम मिहादुम व मिन फौक़िहिम गवाश, जहन्नमियों को अल्लाह तबारक व तआला आग का बिस्तर देगा, ओढ़ना भी आग का होगा। और अल्लाह फरमाता है व मिन तहतिहिम सदल, उनके नीचे बिछौना भी आग का, फर्श भी आग की, छत भी आग का, कपड़ा भी आग का,
بستر بھی آپ کا، اوڑھنا بھی آپ کا۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا غور کرو کیسے کوئی رہے گا جہنم کے اندر؟ اس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے اسی جہنم سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچانے کا۔ یاد کیجئے قرآن کریم کی جب آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اللہ کے نبی نے اپنے خاندان والوں کو بلایا، ایک ایک کر کے آپ نے بلایا، اپنی پھوپھیوں کو بلایا، اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا، اور آپ نے سب سے کہا اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کا کچھ بھی فائدہ نہ پہنچاؤں گا۔ آپ نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی کہا تھا یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی، اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال و دولت سے تجھے جو مانگنا ہے مانگ لے۔ اے میری بیٹی فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے بیٹی فاطمہ تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ فإنی لا أغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ میں کل قیامت کے دن اللہ کے تجھے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچاؤں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاک کو دیکھو، وہ باپ جہنمی، وہ ماں جہنمی۔ پیارے نبی اپنی ماں، پیارے نبی کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اپنی ماں کے ساتھ آپ جا رہے تھے، ماں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی اپنے باپ کے لیے یا اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت چاہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ منع کر دے رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے کسی نبی کے لیے یا ایمان والوں کے لیے مناسب اور جائز نہیں ہے وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ کوئی انسان کتنا نیک کیوں نہ ہو وہ کسی کو بچا نہیں سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں، اسلام کے لیے ابو طالب نے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن جب ان کے انتقال کا وقت آتا ہے اللہ کے نبی اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، اے میرے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دو، ایک ایسا کلمہ ہوگا جس کلمے کو بطور دلیل اللہ کے ہاں پیش کروں گا۔ لیکن لوگوں نے انہیں آر دلایا اور ابو طالب نے کہا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ مجھے آر دلائیں اور کہیں کہ آخری وقت میں ڈر گیا اور محمد کے اوپر ایمان لے آیا تو میں اسلام قبول کر لیتا۔ ابو طالب شرک پر جا رہے ہیں، کفر پر جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو بڑا صدمہ ہوا، آپ گھبرائے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں میں اپنے رب سے تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا معلوم کنہار، جب تک مجھے اس سے منع نہ کیا جائے۔ اللہ نے یہاں بھی منع کر دیا اور کہا آپ کے لیے جائز نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ کو نازل کیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے نبی آپ جسے چاہو آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیا کرتا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دعا بھی ہے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے بدلنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل کو ایمان پر باقی رہنا، دین پر باقی رہنا، توحید پر باقی رکھنا۔ میرے پیارے بھائیوں یہی جہنم ہے جس جہنم سے اللہ نے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا ہے۔ اور سنیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من سأل الله الجنة 3 مرات قال في الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قال في النار اللهم أجره من النار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی ایک دن میں 3 مرتبہ اللہ سے دعا کرے اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، جنت کہتی ہے اللهم أدخله الجنة، اے اللہ یہ بندہ جو تجھ سے جنت کا سوال کر رہا ہے اے اللہ اس بندے کو تو جنت میں داخل کر دے۔ ومن استجار من النار 3 مرات قال في النار اللهم أجره من النار، جو جہنم سے اللہ کی پناہ مانگے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو جہنم سے نجات دے۔ میرے پیارے بھائیوں یہ جہنم جس کا اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کا تعارف پیش کیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے لوگوں اتقوا النار تم جہنم کی آگ سے بچو، ولو بشق تمرہ بھلے اللہ کی راہ میں آدھا کھجور صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت نہیں دیا ہے، اگر پیسہ نہیں دیا ہے،
تو آپ آدھی کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ اگر کوئی آدمی کھجور بھی دینے کی طاقت نہیں پاتا ہے فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ اچھی بات بول کر کے وہ اللہ کے جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے اور اللہ کی جنت کا حقدار اپنے آپ کو بنا لے. ایک بار پھر میں کہتا ہوں جن احباب کے تعاون سے یہ مسجد بنی ہے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ بچے آدھی کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے. آپ نے اپنی ایک اچھی خاصی رقم لگا کر کے اللہ کے گھر کو آباد کیا ہے. نہ جانے یہ مسجد اور یہ اللہ کا گھر کب تک اس دنیا کے اندر رہے اور ہم اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے. نہ جانے کب تک کی نسلیں اس میں رات کی عبادت کرتی رہیں گی اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکاتی رہیں گی اور قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہے گی. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ اس دنیا سے جا چکے ہوں گے لیکن جب لوگ اللہ کا نام لیں گے اللہ اکبر کے ذریعے تکبیر کے کلمات کو بلند کریں گے اپنی پیشانیاں جھکائیں گے اللہ کی عبادت کریں گے اور یہاں سے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو بیان کیا جائے گا اور ان باتوں کو سن کر کے لوگ اور آنے والی نسلیں اپنی اصلاح کریں گی. قبر میں آپ کو اس کا بدلہ ملے گا اور جنت اور آخرت میں آپ کو انشاءاللہ اس کا بدلہ ملے گا. بس شرط یہ ہے کہ اللہ اس عمل کو قبول کر لے. اللہ آپ کے اس عمل کو قبول کر لے. آپ دعا کرو اللہ سے فریاد کرو اے اللہ محض تیری رضا کی خاطر اے اللہ تیری خوشنودی کی خاطر اخلاص کے ساتھ اپنی نیت کو خالص کر کے تیرے گھر کو آباد کیا ہے اور میں کہوں مبارکباد کے مستحق ہیں آپ. جو ابھی میں نے سنا یہاں انشاءاللہ اس جمعہ سے ہماری قوم کی مائیں ہماری قوم کی بہنیں اور ہماری قوم کی بیٹیاں جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے آئیں گی. میرے پیارے بھائیوں اگر ایک بہن کی اصلاح ہو گئی اگر اس نے توحید کو سمجھ لیا اللہ کی عبادت کو جان لیا اور آخرت کو سمجھ لیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اس نے توبہ کر لیا یقین مانو آپ کا معاملہ حل ہے. کیونکہ میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے. آپ نے ارشاد فرمایا لَإِنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. اگر اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دیتا ہے کوئی ایک سیدھی راہ پر آ جاتا ہے تو ایک آدمی کے ذریعے اگر کوئی ہدایت کی راہ پر آتا ہے تو وہ جس کے ذریعے ہدایت پر آ رہا ہے اس کے لیے دنیا کے اس ٹائم کے حساب سے سب سے بہترین سب سے قیمتی اور سب سے عمدہ سواری سے بہتر ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں آپ میرے پیارے بھائیوں. میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ جہنم ہے جس جہنم سے اللہ تب اور بولنا ہے جس جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو بچانے کا حکم دیا. بچا لو اپنے آپ کو میرے پیارے بھائیوں. میرے نوجوان ساتھیوں اپنی زندگی کے مقصد کو آپ سمجھ لو. میں نے خطبے کے بعد قرآن کریم کے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں رات اور دن کے نظام کو رکھنے پرکھنے میں کبھی بھی موسم بارش کا لے آنا کبھی بارش کا موسم کر دینا تو کبھی گرمی کا موسم لے آنا کبھی ٹھنڈک کا موسم لے آنا. ان ساری چیزوں میں اللہ کے جینیس اور اللہ کے عقل مند بندوں کی نشانی ہے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عقل مند بندوں کی صفات بیان فرماتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. اللہ کے عقل مند بندے وہ ہیں جو کھڑے رہتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں اور جب اپنے پہلو کے بل اپنے بستر پہ لیٹے رہتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ کے نیک بندے زمین و آسمان کی تخلیق کے اوپر غور کرتے ہیں اور جب غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے دنیا کو اور آسمان کو اور دنیا کے اندر کی موجود چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے. سبحانک اے اللہ تیری ذات پاک ہے. فقنا عذاب النار. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے جہنم کی عذاب سے بچا لے. میرے پیارے بھائیوں آپ جب اللہ کے سامنے دعا کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھایا کرو اللہ کے نبی کی اس دعا کو پڑھا کرو. اللہ نے قرآن میں بھی بتایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ دے دے. اے اللہ دنیا کی تمام بہترین اور تمام بھلائی سے ہمیں نواز دے. وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ آخرت میں بھی ہمیں حسنہ دے دے یعنی اللہ ہمیں آخرت میں جنت دے دے. وقنا عذاب النار.
النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ میرے پیارے بھائیوں، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، جنت میں داخلہ اپنا لینا چاہتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، تم سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، راتوں میں جب دنیا والے سو رہے ہوں، رات اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرو میرے پیارے بھائی۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کر فرمایا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، اللہ کے نیک بندے رات میں بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار هم يستغفرون، سحر کے وقت وہ استغفار کیا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جن کی پیٹھ ان کے بستر سے الگ ہوا کرتے ہیں، وہ اپنے رب سے امید کے ساتھ اور اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں۔ رات میں کبھی کبھی اٹھو میرے پیارے بھائیوں، اور اٹھ کر کے جب آپ ہو اور آپ کے سامنے آپ کا پروردگار ہو، آپ کی بات ڈائریکٹ اللہ سے ہو رہی ہو، دنیا والے سو رہے ہوں، کبھی اپنی فرصت اپنے بزی لائف سے فرصت کے اوقات نکالو اور کبھی اپنی نیند کو قربان کرو اور رات میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے آ جاؤ، رو لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، گڑگڑا لو۔ رات میں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ رات کا جب ایک تہائی حصہ باقی بچتا ہے، اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے من یستغفرنی، کون میرا بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، فاغفر لہ، میں اپنے بندے کو معاف کر دوں۔ اے میرے بندے مانگ تو مجھ سے دعا کر، میں تیری دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اپنے بندے کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرا نوجوان ساتھیوں، میں آپ کو ایک واقعہ بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے نبی کے صالح عبداللہ بن عمر رضی اللہ، یہ رات میں سوئے ہوئے تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور خواب یہ دیکھا کہ دو فرشتے آ رہے ہیں اور انہیں اٹھا کر کے ایک ایسے کنویں میں لے جا رہے ہیں جس کنویں کے اندر آگ دہک رہی ہے، آگ بھڑک رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو باتیں کسی اور سے نہیں کہہ پاتا ہے وہ اپنی بہنوں سے کہہ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے بھائی اپنی بہن صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور کہتے ہیں اے میری پیاری بہن، میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر اپنے شوہر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کے مجھے بتا دینا۔ اللہ کے نبی سے آپ کے خواب کی تعبیر پوچھی گئی، آپ نے ارشاد فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، عبداللہ بڑے اچھے انسان ہیں، بس ایک کمی یہ ہے لو کان یصلی باللیل، اگر وہ رات کی نماز پڑھنے لگے، اگر وہ تہجد کی نماز پڑھنے لگے، حدیث کے الفاظ ہیں فکان لا ینام من اللیل الا قلیلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بتایا کہ وہ اچھے انسان ہیں، کرنا یہ ہے کہ وہ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کریں، حدیث کے الفاظ ہیں فکان لا ینام من اللیل الا قلیلا، اور رات میں بہت کم سویا کرتے تھے اور کم سویا کرتے تھے، اس کا مطلب وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں ایک خوش نصیب بھی ہوگا۔ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک ایسا آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور تنہائی میں جب اللہ کو یاد کرے، اپنے گناہوں کو یاد کیا ہو اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے مالک کے سامنے رویا ہو، آنسو بہایا ہو، گڑگڑایا ہو اور اسے اس بات کا احساس ہوا ہو کہ اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اے اللہ میں نے بہت پاپ کیا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اگر آپ کے آنکھ سے آنسو نکل آئے اور آپ روئیں تو یقین مانے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عینان لا تمسہما النار، دو آنکھیں ایسی ہیں، دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن آنکھوں کو جہنم کی آگ ٹچ نہیں کرے۔ چاہتے ہو کہ ہماری آنکھ کو جہنم کی آگ ٹچ نہ کرے،
تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئے، جس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکل جائے، جو انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے گا، اللہ کے ڈر سے روئے گا، ایسی آنکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بچائے گا اور جہنم کی آگ وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی۔ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرے داری کرتے ہوئے رات گزارے، ایسی آنکھ کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ میرے پیارے بھائیو، قرآن کریم کے قائد کے سفلتا کیا ہے، کامیابی کیا ہے، سکسس کیا ہے؟ بہت زیادہ پیسے کما لینا یقیناً دنیا کے لحاظ سے کامیابی ہے۔ اسلام ایک چیز آپ سمجھ لیں، اسلام دولت کمانے، پیسہ کمانے، کاروبار کرنے سے منع نہیں کرتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے انسان خوب کمائے، رہے گا تبھی تو اللہ کے راہ دے گے، خوب کمائیں، خوشحالی کی زندگی گزاریں، لیکن اسلام اس سے منع کرتا ہے کہ کوئی آدمی دولت کمانے کے درمیان یا دولت کمانے کے چکر میں حلال و حرام کی تمیز بھول جائے، حرام کاروبار کے قریب چلا جائے، یا ایسی دولت سے اسلام کو نفرت ہے جو دولت انسان کو اللہ کے دین سے دور کرتی ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ نے فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، وہ کام کرتے رہیے جس میں اللہ نے آخرت کی بھلائی کو تمہارے لیے چھپا رکھا ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن دنیا کے اندر جو آپ کا حصہ اللہ نے متعین کیا آپ اسے نہ بھولیں۔ جمعہ کا دن آتا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے اذان دے دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور کاروبار کو بند کر دو۔ لیکن وہی اسلام یہ کہہ رہا ہے وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، روئے زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزی تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہے اس روزی کو تلاش میں لگ جاؤ، اللہ دے گا، آپ محنت کریں۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم کے قائد کریم اللہ نے فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس آدمی کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی بندہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا نام ہے، دھوکہ ہے یہ دنیا۔ بس اسی بات کو سمجھا کر کے اپنی بات کو نہ سمجھا، دھوکہ ہے یہ دنیا۔ باپ اپنی زندگی کو گنوا دیا اولاد کے لیے، بیٹا اپنی اولاد کے لیے وہ بھی جوانی میں چلا گیا اور اس کی اولاد پیدا ہوئی، وہ بوڑھا ہو گیا، باہر کی دنیا کو چھوڑ کر کے پھر آ رہا ہے۔ دولت کمانے کے لیے، بلڈنگ بنانے کے لیے اس نے حرام کاروبار بھی کر لیا، سودی کاروبار بھی کر لیا، دوسروں کے حق حقوق کو بھی دبا لیا، لیکن آج جب مرا ہے رو تو رہا ہے بیٹا، رو تو رہی ہے بیوی، سارے کے سارے لوگ رو رہے ہیں، لیکن قبر میں پہنچا دیا گیا ہے، قبر میں داخل کیا جا رہا ہے، قبر میں ڈال دیا گیا، جس قبر میں اسے کفنایا گیا ہے وہی معمولی کاٹن کا کپڑا ہے، اس قبر میں کوئی جیب نہیں ہے۔ بیٹا اپنے باپ کو دفن کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، رو رہا ہے، بہت زیادہ غمگین ہے، سارے کے سارے لوگ اسے سمجھا رہے ہیں، لیکن بیٹا بھی یہی کہتا ہے اے میرے ابو میں نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے، قبر میں آپ کے ساتھ میں جانے کو تیار نہیں ہوں، بیوی بھی جانے کو تیار نہیں۔ کہا احباب نے ہر دفن کے وقت اب ہم وہاں کا کیا حال جانے، لحد تک آپ کی تعظیم کرتی، اب آگے آپ کے نام ہے آپ حال جانے۔ تخت لگا دیا گیا، لوگ مٹی دے رہے ہیں، بیٹا بھی مٹی دے رہا ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے، روتے ہوئے مٹی دے رہا ہے، لیکن جیسے گاؤں والے رشتہ دار اپنے ہاتھوں کو دھل کر کے واپس گھر آ رہے ہیں، بیٹا بھی واپس چلا رہا ہے۔ جس بیٹے کے لیے باپ نے دن رات محنت کیا، حرام کاروبار کیا، آج وہ بیٹا بھی اپنے باپ کو تنہا چھوڑ کر کے آ رہا ہے، قبر کی تاریخ اور اندھیرے گڈھے میں چھوڑ کر کے آ رہا ہے۔ بیٹا تو رو رہا ہے، بیوی تک گزارے گی 4 مہینہ 10 دن، بیٹا 3 دن سوگ منائے گا، بیٹا اپنی دنیا میں مگر ہو جائے گا۔ آپ کے مرنے کے ہفتے کے بعد
बाद वो कागजी कार्रवाई में लग जाएगा। मेरे बाप ने जो छोड़ा, मेरे बाप की जो जमीन और जायदाद, मेरे बाप की जो प्रॉपर्टी में उसे अपने नाम करा लूं, आपकी हैसियत हो जाएगी। एक ईद, दो ईद, एक बकरा ईद, दो बकरा ईद को बेटा रोएगा, फिर वो बेटा आपको भूल जाएगा। शादी के मौके पर आंसू बहा दिया जाएगा और आपको भुला दिया जाएगा, दुनिया भूल जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे रब ने फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे का नाम है। गौर कर लो, आज आपके अब्बू दुनिया में जिंदा हैं, आपके दादा यानी आपके अब्बू के अब्बू कहाँ गए, उनके अब्बू कहाँ गए, परदादा, लकड़दादा, ऊपर तक जाइए कहाँ गए, नाम भी याद नहीं होगा। अपने दादा के दादा का नाम किसी को याद नहीं होगा, शायद कागज में देखना पड़ेगा, है ना। ये हकीकत है। हमारे दादा भी कभी इस दुनिया के अंदर जिंदा थे, हमारे दादा के दादा, हमारे नाना के नाना कभी इस दुनिया के अंदर जिंदा थे। आज हम नाम तक नहीं जान रहे हैं, कब्र की पहचान तो छोड़िए। एक दिन आएगा कि हम भी किसी के दादा बन चुके होंगे, दुनिया हमें भूल चुकी होगी और न जाने कब क़यामत आए, कब हमें अल्लाह के सामने जाना पड़े। मेरे प्यारे भाइयों, ये दुनिया बस ऐसे ही है, आँख बंद करेंगे सारी चीज़ें किसी और की हो जाएंगी। न घर आपका, न माल आपका, न दौलत आपकी, न शोहरत आपकी, न कोई चीज़ आपको फायदा देगी। अगर कोई चीज़ आपको फायदा देने वाली है तो आपकी नेकियां हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था कुल की दुनिया का अन्य का गरीब और आखिर सबील, तुम दुनिया की तरह से रहो जैसे तुम मुसाफिर हो, अजनबी हो। इंसान सफर में जाता है, परदेश में जाता है, उसका दिल उसके घर पे लगा रहता है। ऐसे आप दुनिया में परदेसी बन करके रहो। आपका हकीकी घर और आपका आखिरी मंजिल कब्र है और आखिरत है, उसके लिए आप तैयारी करते रहें। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे इदा अस्बहता फला तंतज़िर मसाआ व इदा अमसैता फला तंतज़िर सबा। जब शाम हो जाए तो ये ना सोचो कि सुबह तक जिंदा रहोगे, और जब सुबह हो जाए तो ये ना सोचो कि शाम तक जिंदा रहोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है परवरदिगार आलम तुम तमाम लोगों को नेक अमाल को अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। प्यारे दोस्त बिरादर मोहतरम फसीहुद्दीन भाई की दावत पर अब रात के यहाँ तशरीफ लाने का मौका मिला। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र एहसान के बाद हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं परवरदिगार आलम तो हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा। अल्लाह जो भी अच्छी बातें हो उसे हम सब के दिल में उतार दे और हमारे दिल को तो दीन इस्लाम की तरफ मोड़ दे और हमें अपना आबिद जाहिद बंदा बना करके इस दुनिया की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह जो तेरे घर की तामीर हुई है बड़े अच्छे अंदाज में, अल्लाह महज तामीर कर देना कमाल नहीं है, मस्जिद को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। आमीन क़ब्ल रब्बुल आलमीन। कुल को लिहाजा वास्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तगफिरुल गफूर रहीम।